सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से आपको ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज जिस जानिब भी नजर उठाएं रंगो नूर की बहार दिखाई दे रही है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार दिखाई दे रहा है। मुल्की सतह पर आज दिन मनाने का आगाज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 21 तोपों की सलामी पेश करके किया गया है। सरकारी और निजी इमारतों को बरकी कुमकुमों से ऐसा सजाया गया है कि शाम होते ही वो जगमगाने लगते हैं और ये सिलसिला कई रोज से जारी है। रसूल खुदा की आमद की खुशी में गलियां, मोहल्ले, बाजार ऐसे सजा दिए गए हैं कि ईद का समा है पूरे शहर में। बच्चों की खुशियां भी दीद के काबिल हैं जी। सीने पर बैजिस सजाए वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराना अकीदत पेश करते दिखाई दे रहे हैं। आज दिन भर शहर में जुलूस होंगे, रैलियां होंगी, महाफिलें नात सजाई जाएंगी, मिलाद मुस्तफ़ा का इनाकात होगा और इन तमाम रौनकों के बारे में हम आपको पल पल बाखबर भी रखेंगे। और ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम में हम भी अपने अंदाज में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार का, मोहब्बत का इजहार करेंगे। एक स्पेशल सेगमेंट हमने डिज़ाइन किया है जिसमें नात ख्वाह हमारे साथ मौजूद होंगे, जय्यद उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे आज हमने जानना है कि किस तरह से आज के मुसलमान को ज़रूरत है अपने आप को तब्दील करने की और ख़ास तौर पर उसवाए हसना पर चलने की। बात करेंगे ईद मिलादुन नबी की तकरीबात के हवाले से। तो अवामी तहरीक के ज़रिए तमाम मीनार पाकिस्तान पर आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनाकात किया गया, जिसमें सरबराह अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया है। मिलाद कॉन्फ्रेंस में हजारों आशिकाने रसूल ने शिरकत की है। मजीद राना मोहम्मद अली की रिपोर्ट में देख लेते हैं। मीनार पाकिस्तान में अवामी तहरीक के ज़रिए एहतमाम 37वीं आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इलामा सैयद रियाज हुसैन शाह, इलामा अमीन शहीदी, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, खुरम नवाज गंडापुर समेत मुल्की और गैर मुल्की उलमा और सिख, हिंदू और ईसाई समेत दीगर मज़ाहिब के रूहानी रहनुमाओं की शिरकत। हजारों खवातीन, नौजवानों, बच्चों, बूढ़ों, हर उम्र के अफराद ने आका दो जहां से अपने इश्क व मोहब्बत का वालिहाना इजहार किया। मुमताज नात ख्वाह प्रोफेसर रऊफ रूफी, अख्तर हुसैन कुरैशी, साहबजादा तस्लीम साबरी, अफजल नौशाही समेत दीगर नात ख्वाहों ने आका दो जहां रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। देखो आ गए दीवाने धूम मचाते हैं, क़यामत मेरे आका के नज़ारे मुस्कुराते हैं। सरबराह अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि कोरोना की वजह से अभी दूसरे अजला से लोग नहीं आए, ऐसे लग रहा है सारा पाकिस्तान उमड़ आया है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपने खिताब में गुस्साखाना खाकों की मजम्मत की। कहा कि मेरी तरफ से 2 से 3 रोज में 200 ममालिक के सरबराहान और अक़वाम मुत्तहिदा को खत चला जाएगा। अगले 2-3 दिनों के अंदर दुनिया के लगभग 200 ममालिक के सरबराहान को और पूरी यूनाइटेड नेशंस को, यूएनओ को के मेंबरान को मेरी तरफ से इस मौजू पर खत चला जाएगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कहने पर गुस्साखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। मिलाद कॉन्फ्रेंस के शुरका ने 1 मिनट खामोश और खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में की गई इहानत की नापाक कोशिश पर 1 मिनट के लिए खड़े होकर खामोश एहतजाज करेंगे। सरबराह अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपने खिताब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना पर भी रोशनी डाली और बोले, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम गुफ्तार और माफ करने वाले थे। एक दूसरे को माफ करना सीखें, यही करीम आका की सुन्नत है। आपका आलम इंसानियत के लिए सरापा नरमी और शफकत और मोहब्बत होना और पूरे आलम इंसानियत के लिए आपका सरापा एहसान होना कितने बुलंद दर्जे का है। और ये ज़ात इस काबिल है कि इनकी माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इहानत की जाए, या इस काबिल है कि पूरी इंसानियत का सर ताज़ीम के साथ इनके कदमों में झुक जाए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मेहमानों से माजरत भी की जिनके बैठने का इंतजाम न हो सका। कैमरामैन फाइज नूर के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़।
नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। एक जानिब महाफिल मिलाद सजाई जा रही है तो दूसरी जानिब 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से लाहौर के गली कूचे दुल्हन की तरह सजा दिए गए हैं। हर तरफ दुरूदो सलाम की सदाओं ने फजा को महका दिया है। सोहेल कैसर रिपोर्ट में बता रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत व सादत का एक मौका है, इस पर अपने तौर पर खुशी का इजहार करें। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उजागर करें, आगे फैलाएं। सुकून कल्ब मिला, लज्जत हयात मिले, दरे हबीब मिला तो सारी कायनात मिले, तो फिर क्यों कोई भी ये खुशियां मनाने में किसी दूसरे से पीछे रह सकता है। इसीलिए तो खुशियां पूरे लाहौर में हर तरफ बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। हर चेहरा खुशी से दमकता हुआ नजर आ रहा है। इससे दिल को बहुत ज्यादा सुकून हासिल होता है और ये सरकार का फरमान भी है और सहाबा कराम ने इस पर अमल भी किया है। वैसे तो सारा साल इनकी मोहब्बत से जो सरशार रहते हैं भी ठीक है, लेकिन माह रबीउल अव्वल में जो वो ज़्यादा इंसान की जो जोश व जज्बा जो वो ज़्यादा बढ़ जाता है। आप छोटे से थे उस टाइम भी मना रहे थे, हम अभी भी मना रहे हैं। इंशाल्लाह जितनी तक जिंदगी उम्र है इंशाल्लाह हम मनाते रहेंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद। गोया कुल मिला के कुछ ऐसी ही कैफियत है कि जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया। बेशक जश्न ईद मिलादुन नबी से बढ़कर हमारे लिए खुशियां मनाने का और कौन सा मौका हो सकता है, लेकिन इस हवाले से हम सब के लिए एक पैगाम भी है कि आज़ान सुनते ही जो मस्जिदों में आ जाते हैं, मिशन नबी का वही कामयाब करते हैं। कैमरामैन शबर जुल्फी के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। वापस आते हैं जो एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल है जब आकाए दो जहां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आज का दिन पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ईद का दिन है और इसी मुनासबत से मुल्क भर की तरह जिंदा दिल वालों के शहर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। सरकार दो आलम की वलादत का दिन छोटे बड़े बुजुर्ग जवान सभी अपने अपने अंदाज से मनाते हैं और अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी को सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। यानी कायनात के हर तबके की गमगुसार, हमदर्द, खैरखा, तर्ज खाने और सबका भला चाहने वाली एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनके उस्वा हस्ना पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी समेटी जा सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ रहमत का दर्ज दिया बल्कि खुद अमल करके रहती दुनिया तक एक मिसाल कायम कर दी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में मिलाद के जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। मुल्क भर में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद किया जा रहा है। हज़ारों महाफिल नात मुनाकिद की जा रही है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 12 से 18 रबीउल अव्वल तक हफ्ता इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान कर दिया गया है। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में मसाजिद, सरकारी और निजी इमारात पर चिरागां की गई हैं, जबकि घरों में, गलियों, मोहल्लों को भी खूबसूरती से सजा दिया गया है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों को भी सजाया गया है। खाना काबा और मस्जिद नबवी के मॉडल्स नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी में हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के वो सुनहरी असूल पिन्हा हैं कि जिनकी पैरवी करते हुए हम एक अहसन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज के ख़ास दिन के मौका पर सभी मुसलमान जोश व मोहब्बत से सरशार हैं और अपने अपने अंदाज में ख़ातमुल नबीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का, मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन आज का दिन और इसी तरह से हर दिन हमसे क्या तकाजा करता है। मुसलमान का भाई है तो हम ये भाईचारे का दर्ज क्यों भूलते जा रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन क्यों कर हो गया है। सच का रास्ता कहाँ खो गया है। उसवा हसना पर अमल पैरा होना आज के मुसलमान की कितनी बड़ी ज़रूरत बन चुका है। इन तमाम हवालों पर बात करने के लिए उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराना अकीदत पेश करेंगे। हम भी आज के अपने इस प्रोग्राम में और नात ख्वाह हमारे साथ मौजूद होंगे। मेहमानों से आपका तारुफ मैं करवा देती हूँ। जी, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है जी मोहम्मद नुमान आदिल कादरी साहब हैं, आप नात ख्वाह हैं। इस प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज के दिन की अहमियत, फजीलत, बरकत पर रोशनी फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
بہت شکریہ لاہور نیوز کا کہ آپ نے اس عام ترین پروگرام میں انوائٹ کیا. آج کا دن ہر لحاظ سے بڑا ہی قابل قدر اور بڑی اہمیت والا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی ولادت ہوئی. اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے لیکن بہرحال اکثریت ہماری یہی کہتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، اور اتفاق سے اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی رحلت اور وصال بھی ہوتا ہے. آپ خود بھی اپنی زندگی مبارک میں اس دن کو بڑی اہمیت دیتے تھے. آپ اس روزہ رکھا کرتے تھے. آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن کا روزہ کیوں نہ رکھوں جس دن میری ولادت ہوئی، جس دن میری بعثت ہوئی. اور پھر یہ تو بعد میں ایسا اتفاق ہوا کہ اسی دن پیر کے روز آپ کا وصال بھی ہوتا ہے اور اسی دن آپ کو اٹھایا بھی جائے گا. تو یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین دن ہے اور اس لحاظ سے امت کے لیے بڑا اہم ترین دن ہے. اور اگر ممکن ہو تو امت کو بھی چاہیے کہ اگر وہ پیر کا روزہ رکھ لیں تو یہ سنت رسول ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے اللہ کے ہاں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، سنت کے لیے، آپ کے سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اس لحاظ سے یہ بڑی اہمیت کا عمل ہے. آپ اگر دیکھیں تو جن حالات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ حالات ایسے تھے کہ مکہ کی سرزمین ہر قسم کی برائیوں کی اماجگاہ تھی، ہر قسم کے جرائم کی اماجگاہ تھی. انسانیت یوں سمجھیں کہ انسانیت سے گری ہوئی تھی. یہاں تک کہ یہ وہی سال ہے جس سال کفار کے ایک بڑے سرکش اور باغی شخص ابرہہ اشرم نے بیت اللہ پہ چڑھائی کر دی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں اس بیت اللہ کو ہی ختم کر دوں گا تاکہ نہ اللہ کا گھر رہے اور نہ لوگ اللہ کی عبادت کریں. یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس باغی اور سرکش کو ایسی سزا دی کہ جو ہاتھیوں کا ایک طاقتور لشکر لے کے نکلا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں ہاتھی نہیں نکالے، کوئی طوفان برپا نہیں کیا، کوئی بارشیں نازل نہیں کی، کوئی زمین نہیں پھٹی، کوئی آسمان نہیں ٹوٹا، بلکہ ابابیل ان کے بڑے نازک سے پنجے، ان پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر، اور انہی کنکروں سے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا گیا. اسی سال جس سال یہ بڑا واقعہ اس کو تاریخ میں عام الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جب انسانوں میں سرکش انسان اپنی سرکشی اور بغاوت کی آخری حد تک پہنچتے ہیں اور اللہ کے نام اور اللہ کے گھر کو مٹا دینا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کریم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے نام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور انسانیت کو انسانیت سکھانے کے لیے حضور کو بھیجا ہے. بے شک ایسا ہی. اور جب آپ کی ولادت ہوتی ہے اس روز آتش کدے بجھ جاتے ہیں اور کیسر و کسرا کے بڑے بڑے جو محلات ہیں ان کے کنگرے گر جاتے ہیں، تو جو بڑی بڑی رونت ہے ان کو زمین بوس کر دیا جاتا ہے آپ کی ولادت کے ساتھ. اس لحاظ سے آپ کی آمد بذات خود ہی دنیا کے لیے بہت بڑا میسج اور پیغام ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ایک بڑا روشنی کا پیغام ہے. محمد نعمان، ہم آپ سے چاہیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ گلہائے عقیدت پیش کیجیے. ایک ربائی ہے جو حضور پاک نے جس کا آخری مصرع آپ نے خود عنایت فرمایا، اس سے آغاز کریں گے. جی. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ وہ بلا رسول کی آل کا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ تو میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں پوری دنیا کے، وہ خوشی منا رہے ہیں، اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج کے دن سے ہمیں درس کیا لینا ہے؟ اسوائے حسنہ پر عمل پیرا ہونا آج کے مسلمان کی بہت بڑی ضرورت بن چکا۔ بے شک آج کا جو دن ہے یہ سیکھنے کا اور سکھلانے کا اور بتلانے کا دن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات بنا کے بھیجا، آپ کیا مقصد لے کے آئے، آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں کیا عمل پیش کیا، کیا کردار پیش کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ کو تاج نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا، اس سے پہلے ہی معاشرے کے ہر فرد کی زبان پر یہ لفظ ہے کہ یہ شخص صادق ہے، یہ امین ہے۔ 40 سال اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس معاشرے کو دیانت اور صداقت کا ایک پیکر پیش کیا، اور ایک بہت بڑا میسج ہے۔
اور یہ بھی کہ اگر کوئی انسان بڑی ذمہ داری سنبھالتا ہے، کوئی پبلک آفس سنبھالتا ہے، تو اس کو سنبھالنے سے پہلے اس کو اس معیار پہ پہنچنا چاہیے، اپنی دیانت اور صداقت کے معیار پر۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے، لیکن بحیثیت امتی کم از کم ہم اتنا تو حیا کریں کہ ہماری نسبت آپ کے ساتھ ہے۔ کل جب ہم آپ کے سامنے جائیں گے، کیا کون سی دیانت اور کون سی صداقت اور کون کا پیکر لے کے آپ کے سامنے جائیں گے، اور ہم معاشرے کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کے باوجود، تنگیوں کے باوجود، لوگوں کی مخالفت کے باوجود، لوگوں کی عداوت کے باوجود اپنا مشن نہیں چھوڑا اور اپنے مشن پہ قائم رہے۔ اور آپ نے لوگوں کو، تاجروں کو سکھایا کہ تجارت کس طرح کرنی ہے، مزدوروں کو سکھایا کہ مزدوری کس طرح کرنی ہے، منصفوں کو سکھایا کہ انصاف کس طرح کرنا ہے، اور کاروباری حضرات کو یہ سکھایا کہ کس دیانت اور صداقت کے ساتھ تم نے کاروبار کرنا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب۔ حتیٰ کہ علماء اور اساتذہ کو یہ سمجھایا کہ تم نے تعلیم کس طرح دینی ہے، اور لیڈروں کو یہ سمجھایا کہ تم نے لیڈری کس طرح کرنی ہے۔ کیا بات! ہر شعبے میں اللہ کے پاک پیغمبر کی سیرت طیبہ موجود ہے، اس سے استفادہ کرنے کا وقت ہے، اور یہی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ایسا ہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے جب ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ ابھی ہم شہر کی کچھ رونقوں کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ شہر میں آج ہر طرف عید کا سماں ہے، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، گلی محلوں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے۔ ابھی شہر میں کیا مناظر ہیں، لاہور نیوز کے نمائندہ سرفراز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ سرفراز خان، بتائیے گا کس جگہ پر آپ موجود ہیں، کیا رونقیں دیکھ رہے ہیں؟ سدرا، میں اس وقت موجود ہوں ریلوے اسٹیشن پہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر شہر بھر جیسے سجتا ہے، ایسے ہی ہر سال یہاں پہ تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن، اس کے گرد و نواح کو سجا دیا گیا ہے۔ پی ایچ اے کی جانب سے، دیگر محکموں کی جانب سے، پاکستان ریلوے کے یہاں پہ ملازمین موجود ہیں، ان کی جانب سے ریلوے اسٹیشن کو یہاں پہ سجا دیا گیا ہے، اور یہاں پہ ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ صبح تقریباً 9 بجے سے یہ تقریب کا آغاز ہوا۔ آغاز تلاوت قرآن پاک سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حمد و نعت بیان کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی، اور اس کے بعد یہاں پہ بینڈ باجے، گھوڑ ڈانس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ریلوے کی مارشل آرٹ کی ٹیم ہے، ان کی جانب سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ علماء مشائخ یہاں پہ موجود ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پر کلمات پڑھے جا رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ یہاں پہ عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیک کاٹا جائے گا، اور یہ ریلی ریلوے اسٹیشن سے لے کر دادا دربار تک جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سرفراز خان ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے اور رونقوں کے حوالے سے ہمیں بتانے کے لیے۔ محمد نعمان، آپ سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی اسوائے حسنہ کے حوالے سے، اور خاص طور پر امن کے حوالے سے۔ آج ہمارے معاشرے کو امن کی بہت ضرورت ہے۔ امن کی آپ نے بات کی ہے، اگر ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہوں تو حضور کی آمد کا ایک بہت بڑا تحفہ یہ ہے، وہ ان کے لیے ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن حضور کی آمد کا جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ ان عورت و خواتین کے لیے ہے کہ جن کے لیے حضور پاک نعمت بنے، اور ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن آج ان کی ایک معاشرے میں عزت اور پہچان ہے، وہ صرف حضور پاک کی آمد کی وجہ سے یہ سارا کرم ہوا ہے۔ بالکل، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، عزت و احترام کے حوالے سے بھی آپ کی سیرت طیبہ میں ہمیں بہت سارا ڈیٹیل مواد مل جاتا ہے کہ جس پر عمل پیرا ہونے کی آج ہمیں، آپ کو، ہم سب کو ضرورت ہے۔ محمد نعمان، ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں نعت رسول مقبول آپ کون سی سنانے والے ہیں؟ ایک نعت گو شاعر تھے، بہت اچھے، انتقال ہو گیا کچھ عرصہ پہلے ان کا، خالد محمود نقشبندی صاحب جی، ان کا ایک کلام ہے، وہ پیش کر کے جو پھر آخر میں حضور پاک کی آمد کے حوالے سے ضرور۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قربان میں ان کی بخشش پر، قربان میں ان کی بخشش پر،
مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بری، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، محروم کبھی لوٹایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا۔ اور خالد صاحب نے مقطع لکھا، کمال کر دیا، کہتے ہیں حضور کا سب سے بڑی، ابھی آپ بات کر رہے تھے حضور کا ہم پہ سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ بہت سے احسان ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے جو بڑا احسان ہے وہ کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں کہ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں، قربان مگر اس احسان کے، قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، ہم گفتگو کا سلسلہ بھی یہیں سے جوڑیں گے اور نعت رسول مقبول مزید بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن ابھی یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب اگر شہر کی صورتحال کی بات کریں تو رونقوں کا سماں ہے، ہر جانب درود و سلام کی محافل سجائی جا رہی ہیں۔ نمائندہ لاہور نیوز راحل سید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ راحل سید، بتائیے گا کون سے گلی محلے بازار میں آپ موجود ہیں، کیا رونقیں دیکھ رہے ہیں؟ جی سیدھا منیر، میں موجود ہوں باغبان پورہ بازار میں، جو روایتی انداز میں جو ہے جشن عید میلاد النبی
کے حوالے سے جو ہے بھرپور انداز میں جو ہے سجایا گیا ہے. مارکیٹ کے جو صدور ہیں, مارکیٹ کے جو تاجر ہیں, انہوں نے بھرپور انداز میں اس بازار کو سجایا, اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو آپ اس بازار کی سجاوٹ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے جو ہے نا ویسے دل خوش ہو جاتا ہے. اور ویسے بڑا دن ہے, عید کا دن ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے, تو لوگوں نے عقیدت محبت سے جو ہے یہ تمام سجاوٹ کی ہے. شہریوں کی بڑی تعداد صبح سے اس بازار کی سجاوٹ کو دیکھنے کے لیے موجود ہے. بچے ہیں, خواتین ہیں, بزرگ ہیں, نوجوان ہیں, تمام لوگ جو ہیں اس وقت جو ہے وہ اس باغبان پورے بازار میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. ٹریفک کا بھی رش نظر آ رہا ہے کیونکہ لوگ موٹر سائیکل سے لے کے جو ہے وہ بازار کے سجاوٹ دیکھنے کے لیے آئے ہیں, جس کی وجہ سے تھوڑا ٹریفک کا اور رش کی وجہ سے جو عام شہری ان کی مشکلات میں بھی ہمیں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. لوگ جو ہے اس دن کو منانے کے لیے بڑے پرجوش بھی ہیں. عقیدت اور احترام کا جو ہے وہ سما بھی ہے, اور جس محنت محبت سے بازاروں کو سجایا گیا ہے شہر لاہور میں, جس طرح پہاڑیاں بچوں کی جانب سے بنائی گئی ہیں, تو اس سے جو اس اور محبت کا اظہار ہے نبی پاک سے وہ ظاہر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے بڑی تعداد میں موجود ہیں جو آج اس بازار کی سجاوٹ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں. ان سے بھی تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. اچھا, آپ آج بازار میں آئے ہو, کیسا لگا بازار کی سجاوٹ آپ کو؟ بازار بہت اچھا لگ رہا ہے, یہ حضور کی خوشی میں ماشاءاللہ بازار بہت پیارا لگ رہا ہے. آپ کو کوئی نعت وغیرہ آتی ہے, کوئی نعت سناؤ گے ہمیں؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جنگل جنگل ڈھونڈوں ایک بوٹا سی کھجور دا, میں جام مدیرے پہنچی اتھے روزہ سی حضور دا, تینیاں سونیاں گلیاں سی گلیاں 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 گلیاں. اور بھی بچے موجود ہیں, ایک اور خوبصورت سی بچی موجود ہے. آج آپ دن بنا رہے ہیں, کون سا دن ہے, کیوں منایا جاتا ہے دن, پتہ ہے کچھ آپ کو؟ یہ دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دنیا میں تشریف لائے تھے, اس لیے یہ دن منایا جاتا ہے. آپ کو بھی کوئی نعت آتی ہے, ہمیں کوئی نعت سنائیں گے آپ؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ, جشن آمد رسول اللہ اللہ, جشن آمد رسول اللہ اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, اور گلما بھی تشریف لانے لگے, آمینہ بی بی دیکھ کر کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ, دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ. بچے, نوجوان, بزرگ, بڑے, تمام لوگ آج کا دن جو ہے ہمیں مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خوشی ان کے چہرے پہ جو ہے آیا ہے. پورے شہر کا یہ منظر ہے. سدرا جس گلی میں چلے جائیں, جس بازار میں چلے جائیں, عاشق کے رسول جو ہے موجود ہیں. ادھر آپ کو محافل جو ہیں وہ سجی ہوئی نظر آئیں گی, جو درود و پاک کی محفلیں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں. شہریوں کی طرف سے باقاعدہ آج کے دن ناشتے کی دعوت دی گئی ہے. بہت شکریہ راحل سید, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, ہمیں دکھا بھی رہے تھے, اور ننھے مہمانوں سے بھی آپ نے ہماری ملاقات کروا دی ہے جو اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ فرمائیے گا کہ ہم بچپن سے اپنے کورس کی کتاب میں, دینیات اسلامیات کی کتاب میں, بچپن سے ہمارے ذہنوں پہ ایک بات نقش ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے, دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. اس کی وضاحت فرما دیجیے. آج کے دن کے حوالے سے بڑا اہم سوال ہے. آپ کا تعارف اللہ کریم نے قرآن کریم میں اس طرح کروایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آپ کو رحمت کائنات بنا کے بھیجا گیا ہے. اور آپ نے جو رحمت فرمائی, آپ نے جو مودت اور محبت کا پیغام دیا, وہ بنیادی نقطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے ہمارے سامنے واضح اور ظاہر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ من لم یرم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, کہ جو شخص چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی توقیر اور اکرام نہیں کرتا, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بڑا واضح پیغام آپ کا. اس سے ہمیں یہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مقدسات کا احترام بتایا گیا کہ اپنے تو اپنے ہیں, اگر دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں, انبیاء سے لے کر چھوٹے ان کے طبقے تک, جو مقدسات محترمات ان کے ہاں ہے, ان کا ہم نے بھی احترام کرنا ہے. بے شک. کسی امتی کو یہ اجازت نہیں, اور ایسا کوئی کرتا بھی نہیں ہے کہ کسی نبی کی شان میں خدا نخواستہ گستاخی کا ارتکاب کرے. ہم نے کبھی سنا بھی نہیں. مسلمان ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے. ایک بات تو یہ طے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بچوں کے ساتھ شفقت کس طرح کرنی ہے, بیٹیوں کا احترام کس طرح کرنا ہے, بڑوں کا اکرام کس طرح کرنا ہے. بچوں کا تو آپ نے اس طرح اتنی شفقت آپ نے بیان فرمائی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوتے خطبہ دے رہے ہیں, پبلک سن رہی ہے اور ایک بڑا لائیو خطبہ جا رہا ہے, سامنے سے آپ کا نواسا آتا ہے, آپ اٹھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو چوڑ نہ لگ جائے. اس سے بڑی مثال کس طرح مل سکتی ہے کہ آپ نے بچوں پہ کس طرح شفقت فرمائی. اور پھر خواتین کا, خاص کر بیٹیوں کا اکرام, یہ آپ کی سیرت طیبہ ہے کہ بیٹی آتی تو آپ بیٹی کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں, بیٹی کا احترام کرتے, اور دنیا کو بتایا کہ اس طرح اکرام کیا جاتا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دیں, اس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں اس نے بہترین تربیت کی, تعلیم دی, وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا. یعنی آپ نے اپنے ساتھ جوڑا اس شخص کو کہ جو اپنی بیٹی کی تربیت کرتا اور اس پہ ناراضگی کا, خفگی کا اظہار نہیں کرتا. مکہ میں تو یہ رواج تھا کہ جو شخص بیٹی کا نام سنتا وہ جل بن جاتا, وہ سڑ کے کولا ہو جاتا کہ میرے یہاں بیٹی پیدا. بلکہ جو جاہل طبقہ تھا وہ تو انتہائی نفرت کرتا تھا اور وہ تو بہت ہی برا سلوک کرتے تھے. وہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جاہل طبقہ کیا کرتے. جو معزز ترین طبقہ تھا نا مکے کا, ان کا یہ حال تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس طرح ان کے ساتھ توقیر اور محبت کا معاملہ کرنا. اور پھر جہاں تک بڑوں کا اور بزرگوں کا معاملہ ہے, خاص کر والدین کا معاملہ ہے, اللہ کریم نے خود فرمایا کہ جب آپ کی زندگی میں اگر کوئی والدین بوڑھے میسر آتے ہیں آپ کو, تو آپ پہ لازم ہے کہ ان کا اکرام کریں, احترام کریں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اللہ فرماتے ہیں اپنے والد کے سامنے, اپنی اماں جان کے سامنے اف تک نہیں کرنا. اختلاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, یہ لفظ کہہ دینا کہ بابا آپ کو کیا پتا دنیا کس طرف جا رہی ہے, آپ کو نئے انداز کا کیا پتا, یہ الفاظ تو بڑی دور کی بات ہے. ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا. اور اس سے آگے بڑھ کر معاشرے میں ایسا سبق آپ نے دیا, آپ کو جو اللہ نے یہ ٹائٹل بخشا ہے رحمت کائنات کا, انسانوں کا اکرام تو کرنا ہی کرنا ہے, بڑوں کا اکرام تو کرنا ہی کرنا ہے, چھوٹوں پہ شفقت تو کرنی ہی کرنی ہے. آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کیا کرو. جن جانوروں سے کام لیتے ہو ان جانوروں کے ساتھ, حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو امن کی باتیں ہیں, اگر جنگ بھی آ جائے, جنگ کا ماحول بھی ہو, تو جنگ میں دشمن کی فصلوں کو نہیں اجاڑنا, انڈسٹری تباہ نہیں کرنی, ان کے جو مقدسات ہیں ان کا بھی اکرام کرنا ہے. اور خواتین پہ تلوار نہیں اٹھانی, بوڑھے پہ تلوار نہیں اٹھانی, بچے پہ تلوار صرف اس پہ اٹھانی ہے جو آپ کے سامنے مزاحمت کرتا ہے, جو آپ کے پیغام کو, آپ کی تحریک کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. کتنا بڑا پیغام امن کے میدان میں, جنگ کے میدان میں, یہ صرف اور صرف امام کائنات, فخر موجودات, خاتم النبیین, جناب رحمت کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے, امن کا پیغام. بے شک امن کا پیغام ہے. ناظرین, یوم ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و احترام کا اظہار بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. عید میلاد النبی کی مناسبت سے شہر بھر کی گلیاں بازار تو سج گئے ہیں, اچھرے کی گلیاں بھی دلہن کی طرح سجا دی گئی ہیں. وہاں کیا رونقیں ہیں, سلمان طارق بتائیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج یوم ولادت بھرپور مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ شہر بھر میں منایا جا رہا ہے. شہر بھر میں جہاں پر محفلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جلوس نکالے جا رہے ہیں, وہیں پر شہر بھر کی جو گلیاں ہیں, مساجد ہیں, گھر ہیں, وہ دلہن کی طرح سجا دی گئی ہیں. اس وقت ہم اچرا بازار میں موجود ہیں اور اچرا بازار سے منسلک جتنی بھی گلیاں ہیں, یہ پورا جو علاقہ ہے ہم نے جا کے دیکھا, مشاہدہ کیا, تو تمام گلیوں کے مناظر کچھ ایسے نظر آئے کہ دلہن کی طرح سجا دیے گئے. میرا کیمرہ میں نظر اگر آپ کو دکھا سکے, یہ ایک گلی کا منظر ہے, دلہن کی طرح اس گلی کو سجا دیا گیا ہے. عید میلاد النبی کی مناسبت سے ہری لڑیاں, رنگ برنگی لڑیوں سے دلہن کی طرح اس گلی کو سجایا گیا ہے اور دیگر سجاوٹی سامان بھی اس پورے علاقے میں یہ نظر آئے گا کہ کس طریقے سے دلہن کی طرح اسے سجایا گیا ہے. سبز جھنڈے لگا دیے گئے ہیں, ہری لڑیاں لگا دی گئی ہیں, بچے بڑے سبھی ایکسائٹیڈ اور پرجوش ہیں آج کے دن کو منانے کے حوالے سے. مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ آج کا دن منایا جا رہا ہے, عقیدت و احترام کا اظہار کیا جا رہا ہے. محفلوں کا انعقاد کیا جائے گا شہر بھر میں سارا دن, اور ان محفلوں میں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
पर रोशनी भी डाली जाएगी। नात ख़्वानी का सिलसिला भी चलता रहेगा और सिर्फ महफिलों और जुलूस तक ही ये बात नहीं रहेगी, पूरे शहर को इसी तरीके से दुल्हन की तरह जो सजाया जाएगा। इस दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और एहतराम का मुज़ाहरा किया जाएगा, इजहार किया जाएगा। और जहाँ पर बड़े एक तरफ पुरजोश नज़र आते हैं, बच्चे भी उतने ही आज के दिन को लेकर पुरजोश नज़र आते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये इचरा बाज़ार का इलाका है जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से दुल्हन की तरह इसे सजाया गया है। यही सूरत हाल, यही मनाजिर पूरे शहर में देखने को मिलेंगे। कहीं पर भी चले जाए तो वहाँ पर जो गलियाँ, बाज़ार, मस्जिदें, घर जो हैं वो दुल्हन की तरह सजी ही नज़र आएंगी। हरी लड़ियों से इन गलियों को सजाया गया है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदत और एहतराम का इजहार किया जा रहा है। महफिलों में उनकी सीरत मुबारका पर रोशनी डाली जाएगी, नात ख़्वानी की जाएगी और साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो भी आज के दिन को भरपूर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाते हुए नज़र आएंगे। आज का दिन मनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। शहर भर में दुल्हन की तरह गलियों को सजा दिया गया है और इस वक्त हम इचरा में मौजूद हैं और इचरा की तमाम गलियां और बाज़ार यही मंजर पेश कर रही हैं कि किस तरीके से सजावटी सामान के साथ इन गलियों को सजाया गया है। जी नाजरीन, आपने देखा कि पूरे लाहौर शहर की तरह इचरे की गलियों को भी खूबसूरती से सजा दिया गया है। सलमान तारिक हमें अपडेट कर रहे थे। सलमान तारिक, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ मौजूद रहे, बता रहे थे कि किस तरह से हर शहरी की जानिब से कुछ अनोखा अंदाज अपनाया जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए। मोहम्मद नुमान, आपसे चाहूँगी हमारे देखने वालों को आज के दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पैगाम सबसे बड़ा ये है कि हुज़ूर पाक की विलादत की खुशी जो है वो हर मुसलमान को मनानी चाहिए। अगर आप हुज़ूर की विलादत की खुशी मनाएंगे तो अल्लाह ताला आप पे अपना फ़ज़ल कर देगा। यहाँ तक कि एक बुज़ुर्ग हैं, उनका वाक़या है। आप फरमाते हैं कि हर साल मैं हुज़ूर की मिलाद की खुशी मनाता था। जो कुछ मेरे पास होता था मैं हस्बे तौफ़ीक खर्च करता था और लोगों को खाना खिलाता था हुज़ूर की आमद की खुशी में। लेकिन एक दफ़ा ये हुआ कि मेरे पास गुंजाइश नहीं थी, तो आप फरमाते हैं कि मेरे पास सिर्फ चनों का था कि मैं इतना कर सकूं कि मैं चने जो है वो खिला सकूं। तो मैंने चने भून के खिला दिए और दिल में ये गुमान किया कि पता नहीं मेरी आज कबूलियत हुई है या नहीं। तो हुज़ूर पाक का दीदार हो गया और आपने फरमाया, आप देख रहे हैं वहाँ पे कि हुज़ूर पाक तशरीफ़ फरमा है और वो जो चने जो आपने दिए हैं वो चने सबसे ऊपर मकाम पे पड़े हुए हैं हुज़ूर पाक के सामने। तो यानी कि हुज़ूर पाक की आमद की खुशी में जो दिल से आप खुशी करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपया, जितना आप कर सकते हैं, अगर आप 1000 रुपया भी दिल से करते हैं बेशक, तो वो आप जो दिल से करते हैं नियत से, वो उसकी कबूलियत है। बेशक ऐसा ही है। देखा ये जाएगा कि आपकी नियत क्या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, गुफ्तगू फरमाने के लिए। मोहम्मद नुमान, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैंने बस जाते जाते यही कहना है कि आज का दिन हम खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन आज का दिन मनाने का मकसद उस वक्त पूरा होगा जब हम बजाते खुद अमन का पैगाम बन जाएंगे, जब हम अपना एहतसाब करेंगे, जब हम अपने अमाल को ठीक कर लेंगे और उसे सीरत तैयबा के मुताबिक ढाल लेंगे। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। जाते जाते हम मोहम्मद नुमान से नाते रसूल मकबूल सुनेंगे। अल्लाह निगहबान। जी, आमद के हवाले से आखिरी कलाम जो है वो आमद के हवाले से जो बैठे हैं जहाँ पे, वो भी इसमें हमारे साथ शामिल हो जाएं जो सुन रहे हैं कि कौन आया अज दुनिया उते होया गली गली रुशनाया इब्राहीमी गुलशन अंदर अज अजब बहार आया जिसनू हासिल करन दिखाते पईयां मक्के च दुहाइयां आजम लाल हलीमा लै गई हथ मलदियां रह गईयां दाइयां रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। अरे रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं
ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل ان کی آمد کے پیامی ہیں، صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہیں، صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ